بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 251 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثالث، اور انشاءاللہ آج ہم الباب الثالث کی جو دوسری فصل ہے الفصل الثانی کے نام سے وہ شروع کریں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو ہم نے زیرہ بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک مسئلہ تھا کہ دخول کے بعد عیب کا پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا، یعنی شوہر نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، دخول ہو گیا، تو دخول کے بعد اب عیب کا پتہ چلا تو پھر اب شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، فقہا کی کیا آراء ہیں۔ تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی تھی۔ ایسے ہی پھر اختلاف کا سبب بھی ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ فقہا کے درمیان میں دخول کے بعد عیب پر مطلع ہونے کے بارے میں جو اختلاف تھا، اس کا اصل سبب اور اصل محرک کیا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے ایک یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ مالکیہ کے نزدیک عیوب کو 4 قسموں میں محصور کر دیا تھا، یعنی عیوب صرف 4 ہی ہیں، ان سے زیادہ نہیں ہیں جن سے نکاح جو ہے وہ فاسد ہو سکتا ہے، مسترد ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ 4 میں ہی کیوں محصور ہیں، یہ 4 کا ہی تذکرہ کیوں کیا ہے، کم یا زیادہ کا کیوں نہیں کیا؟ تو پھر 3 قول اس کے مالکیہ کی طرف سے ذکر کیے گئے تھے، تو ان کو جو وجہ تھی کہ 4 میں محصور کیوں کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران دوسری فصل جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور دوسری فصل ہے مہر یا نفقہ کی تنگ دستی کے بارے میں، یعنی اگر شوہر مہر ادا نہ کر سکے تنگ دستی کی وجہ سے، یا نفقہ نہ دے سکے تنگ دستی کی وجہ سے، تو پھر کیا حکم ہوگا۔ تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ 2 مسائل ہیں بنیادی طور پہ، کہ مہر تنگ دستی کی وجہ سے نہ دیا جانا، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، اور نفقہ عورت کو تنگ دستی کی وجہ سے نہ دیا جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ تو میں نے دونوں کا تذکرہ اکٹھا ہی کر دیا ہے، یعنی یہ مہر میں فقہا کا اختلاف ہے مہر کی عدمی ادائیگی کی وجہ سے، اور نفقہ کی عدمی ادائیگی میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شوہر اتنا تنگ دست ہے کہ وہ عورت کو مہر نہیں دے سکتا یا نفقہ نہیں دے سکتا، تو پھر کیا حکم ہوگا۔ تو ایسے ہی فقہا کا جہاں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں اختلاف کا سبب بھی ہوتا ہے، تو ہم اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے الفصل الثانی، دوسری فصل، فی خیار الاعصار بالصداق والنفقۃ، کہ صداق مہر میں اور نفقہ میں تنگ دستی کی وجہ سے خیار ملنا، دوسری فصل اس کے بارے میں ہے۔ ہم نے یہ باب وہ تیسرا چل رہا ہے کہ جس میں مختلف امور کا تذکرہ کیا جائے گا جن کی وجہ سے نکاح میں خیار ملتا ہے۔ تو یہ بھی صداق میں اور نان نفقہ کی عدم ادائیگی میں تنگ دستی کی وجہ سے خیار ملتا ہے زوجین کو، کہ اگر وہ اپنے اسی رشتے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں تو برقرار رہیں، اور خیار ہے کہ وہ نکاح کو مسترد کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں۔ تو واختلفوا فی اعصار بالصداق، یعنی مہر میں تنگ دستی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی یہ مہر والا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ 2 مسائل تھے نا، ایک تو ہے مہر اور ایک ہے نان نفقہ۔ تو یہ مہر والا مسئلہ جو ہے، مہر تنگ دستی کی وجہ سے نہ ادا کیا جانا، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا خیار ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو فکان الشافعی یقول تخیر اذا لم يدخل بها، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بستری نہ ہوئی ہو اور پتہ چل جائے کہ شوہر تنگ دست ہے، مہر ادا نہیں کر سکتا، تو پھر عورت کے پاس خیار ہے، رہنا چاہتی ہے اس کے ساتھ تو رہ لے، چھوڑنا چاہتی ہے تو پھر چھوڑ دے، تو یہ اس کو خیار ملے گا۔
وبہ قال مالک، اور یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ایک طرف ہو گئے کہ جی عورت کو خیار ملے گا لیکن ہم بستری سے پہلے پہلے۔ واختلف اصحابہ فی قدر التلوم لہ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے جو اصحاب ہیں ان کا مہلت کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقیل، امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ لیس لہ فی ذالک حد، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پہلے قول کے مطابق تو کوئی حد نہیں ہے، یعنی کس قدر مہلت ملے گی کہ بھئی وہ تنگ دست سے نکل جائے اور امیر ہو جائے یا گزارا جتنا اس کا ہو سکے اتنا مالدار ہو جائے، تو اس میں مہلت کتنی دی جائے گی اس کو؟ تو اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا اختلاف ہے۔ فقیل لیس لہ فی ذالک حد، پہلا قول تو یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وقیل سنۃ، اور ایک قول کے مطابق 1 سال اس کو مہلت دی جائے گی کہ اگر 1 سال میں وہ تنگ دستی سے نکل آیا تو ٹھیک ہے، پھر اختیار نہیں ہوگا۔ وقیل سنتین، اور ایک قول کے مطابق 2 سال ہے، 2 سال تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ وقال ابو حنیفہ ہی غریم من الغرائم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے غریموں کی طرح ایک غریم ہے، یعنی جس کے ذمہ تاوان ہے۔ تو جیسے یہ قرض خواہ ہو، کسی کا قرض اس کے پاس آ جائے، یہ لے کسی سے قرض اور ادا نہ کر سکے تو اس کو غریم کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ابھی یہ مہر ادا نہیں کر سکتا، تنگ دست ہے، تو یہ بھی دوسرے غرماء کی طرح ایک غریم ہے، تو لہٰذا لا یفرق بینہما، ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ ویؤخذ بالنفقۃ، اسے خرچہ جو ہے نا نفقہ لیا جائے گا۔ ولہا ان تمنع نفسها حتی یعطیہا المہر، کہ ہاں عورت کو یہ حق ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو روک لے یہاں تک کہ وہ اس کو مہر دے دے، یعنی عورت کو یہ حق ہے کہ وہ ہم بستری وغیرہ سے رکی رہے، اس کے پاس جانے سے رکی رہے، ہاں اس کو یہ اختیار ہے جب تک کہ وہ مہر ادا نہ کر دے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہ دوسرے غرماء کی طرح ایک غریم ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان میں جدائی نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ اس سے نان نفقہ لیا جائے گا، اور عورت اپنے آپ کو روک لے اس کے پاس جانے سے جب تک کہ وہ مہر ادا نہ کر دے۔ تو یہ 2 قول ہو گئے امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ کا کہ اختیار ملے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اختیار نہیں ملے گا، ان کے درمیان میں جدائی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، اسی اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، اختلاف کا سبب تغلیب شبہ نکاح فی ذالک بالبیع، کہ نکاح کو بیع کے ساتھ تشبیہ دینا زیادہ اغلب ہے، زیادہ صحیح ہے۔ او تغلیب الضرر اللاحق للمرأة فی ذالک من عدم الوطی تشبیہا بالایلاء والعنت، یا نکاح کو اس نقصان کے ساتھ تشبیہ دی جائے جو وطی نہ کرنے کی وجہ سے عورت کو پہنچتا ہے، جیسے ایلا میں اور عنین، اور مرد کے نامرد ہونے میں۔ مرد نامرد ہو اور ایلا، ان دونوں صورتوں میں وطی نہ کرنے سے عورت کو جو نقصان پہنچتا ہے، تو اس نقصان کے ساتھ نکاح کو تشبیہ دینا زیادہ اغلب ہے، یا نکاح کو بالبیع، بیع کے ساتھ تشبیہ دینا زیادہ اغلب ہے؟ ان میں سے کون سی زیادہ بہتر اور درست بات ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے صداق میں تنگ دستی کی وجہ سے عدم ادائیگی، اس میں بھی فقہا کا اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ وَأَمَّا الْإِعْسَارُ بِالنَّفْقَةِ، اور بہرحال نفقہ میں تنگ دستی، کہ تنگ دستی کی وجہ سے نفقہ ادا نہ کیا جانا، فقال مالک والشافعی واحمد وابو ثور وابو عبید، یہ تمام فقہا امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو ثور اور ابو عبید وغیرہ فرماتے ہیں کہ یفرق بینہما، نفقہ اگر وہ ادا نہ کر سکے تو پھر ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی۔ وہو مروی عن ابی ہریرہ وسعید بن المسیب وقال ابو حنیفہ وثوری، تو یہی جو تفریق کرنے کا قول ہے ابو ہریرہ اور سعید بن مسیب سے بھی منقول ہے۔ وقال ابو حنیفہ وثوری، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری فرماتے ہیں لا یفرق بینہما، ان کے درمیان میں کوئی جدائی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ امام مالک، امام شافعی وغیرہ ان کا قول تو ہے کہ جدائی کر دی جائے گی کیونکہ وہ نفقہ نہیں دے سکتا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان میں جدائی نہیں کی جائے گی۔ وبہ قال اہل ظاہر، یہی اہل ظاہر کا قول ہے۔
ابھی اختلاف ہو گیا، امام حنیفہ کہتے ہیں جدائی نہیں ہوگی اور باقی فقہا کہتے ہیں جدائی کر دی جائے گی، تو وہ سبب اختلافہم، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلاف کا سبب یہ ہے تشبیہ الضرر الواقع من ذلک بالضرر الواقع من العنت، کہ یہ جو ضرر لاحق ہو رہا ہے نامردی سے، اس کو نامردی سے لاحق ہونے والے نقصان سے تشبیہ دیں، یہ اصل وجہ ہے اختلاف کی، کہ جو یہ نقصان ہو رہا ہے عورت کا، تو اس کو نامرد کے ہم بستری نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہے اس کے ساتھ تشبیہ دیں، تو اس کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو چونکہ اس مسئلے میں عینین کے ہم بستری نہ کرنے کا جو نقصان ہوتا ہے عورت کو، اس نقصان میں اختلاف فقہا کا، تو اس لیے اس مسئلے میں بھی فقہا کا اختلاف واقع ہو گیا۔ کیوں؟ لأن الجمہور علی القول بالتطلیق علی العنین، کیونکہ جمہور فقہا کا یہی قول ہے کہ اگر کوئی مرد عنین ہو، نامرد ہو، تو اس سے طلاق لے لی جائے گی، یہ جمہور فقہا کا قول ہے۔ حتیٰ لقد قال ابن المنذر، یہاں تک کہ ابن منذر کہتے ہیں کہ انہو اجماع، اس پر اجماع ہے، صرف جمہور کا قول ہی نہیں بلکہ اس بات پر اجماع ہے کہ عنین سے طلاق لے لی جائے گی۔ وربما قالوا، اور بعض اوقات یہ بھی کہا گیا ہے کہ النفقۃ فی مقابلۃ الاستمتاع، جو عورت کو خرچہ دیا جاتا ہے، نان نفقہ دیا جاتا ہے، وہ اس سے فائدہ اور لذت حاصل کرنے کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ لذت کے بدلے میں نفقہ دیا جاتا ہے عورت کو؟ بدلیل ان الناشز لا نفقۃ لها عند الجمہور، کیونکہ جمہور کے نزدیک اگر کوئی نافرمان عورت ہو تو اس کو نفقہ نہیں دیا جاتا۔ اب نفقہ اس کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس لیے کہ اس سے استمتاع نہیں ہو رہا، اس سے فائدہ یا لذت حاصل نہیں ہو رہی، تو اس لیے جمہور فقہا نے کہہ دیا کہ پھر نافرمان کو نفقہ بھی نہ دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفقہ جو ہے وہ استمتاع کے مقابلے میں ہے، اس سے لذت اور فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّفْقَةَ سَقَطَ الْاِسْتِمْتَاع، جب نفقہ ختم ہو گیا، مرد جو ہے وہ نفقہ نہیں دے رہا عورت کو، تو استمتاع جو ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا، عورت سے پھر لذت حاصل کرنا بھی ساقط ہو جائے گا۔ فَوَجَبَ الْخِيَارُ، تو پھر خیار واجب ہو جائے گا، پھر عورت کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، جدا ہونا چاہے تو جدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ فقہا کہتے ہیں کہ اختیار ملے گا عورت کو۔ وَأَمَّا مَن لَا يَرَى الْقِيَاسَ، اور وہ فقہا جو قیاس کو کوئی نہیں سمجھتے، قیاس کو بطور دلیل نہیں سمجھتے، فَإِنَّهُمْ قَالُوا، وہ کہتے ہیں قَدْ ثَبَتَتِ الْعِصْمَةُ بِالْإِجْمَاعِ، کہ نفقہ جو ہے وہ اجماع سے ثابت ہے۔ فَلَا تَنْحَلُّ إِلَّا بِإِجْمَاعٍ، اور وہ کسی اجماع سے، او بدلیل من کتاب اللہ او سنت نبی ہی، کتاب اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ جو نفقہ بالاجماع جو ثابت ہے، یہ فلا تنحل، تو جو نفقہ اجماع سے ثابت ہے تو وہ کسی اجماع سے یا قرآن سے کوئی دلیل یا سنت سے کوئی دلیل ہو تو اسی سے ختم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو فسبب اختلافی معارضۃ استصحاب الحال القیاسی، تو جو چنانچہ اختلاف کا جو سبب ہے وہ استصحاب حال اور قیاس کے درمیان تعارض ہے، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسری فصل شروع کی ہے، اور دوسری فصل ہے مہر یا نفقہ کی تنگ دستی کے بارے میں، کہ یہ دو مسائل ہیں کہ مہر میں تنگ دستی ہو جائے، مہر ادا نہ کر سکے، یا نفقہ میں تنگ دستی ہو جائے، نفقہ ادا نہ کر سکے، تو یہ دو الگ الگ مسائل ہیں، ان دونوں میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے، اور دونوں مسائل میں فقہا کے اختلاف تھا۔ ایسے ہی دونوں مسائل میں اختلاف کا سبب بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ فقہا کے درمیان میں جو مہر میں تنگ دستی یا نفقہ میں تنگ دستی کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہ سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ مہر یا نفقہ کی ادائیگی میں تنگ دستی ہو تو اس میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو تفصیل سے دونوں مسائل میں ہم نے فقہا کا اختلاف اور اختلاف کا سبب تفصیلی بیان کر دیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 252 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثالث جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا،
اور آگے انشاءاللہ ہم الفصل الثالث سے شروع کریں گے، یعنی تیسری فصل، الباب الثالث کی تیسری فصل اگلے سبق میں ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔